یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے، ایک اعلان۔ آج ہم جس واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اصحاب السبت، یعنی آزمائش اور انجام کا ایک بیان۔ ذرا تصور کیجئے، سمندر کے کنارے ایک بستی آباد ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم ہے اور ان کی پوری زندگی، ان کا روزگار، سب کچھ مچھلی کے شکار سے جڑا ہوا ہے۔ اور پھر اسی بستی کو ایک خاص حکم دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اصحاب السبت یہ لوگ آخر تھے کون؟ دیکھیے، یہ بنی اسرائیل کا ہی ایک گروہ تھا جو اس ساحلی شہر میں رہتے تھے، اور انہیں سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں ایک بہت واضح خدائی حکم ملا تھا۔ اور وہ حکم بالکل صاف اور واضح تھا۔ کیا؟ کہ سبت کا دن یعنی ہفتے کا دن صرف اور صرف عبادت کے لیے وقف ہوگا۔ اس دن دنیا کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ خاص طور پر مچھلی کا شکار تو سختی سے منع تھا، کوئی ابہام نہیں تھا، حکم بالکل سیدھا تھا۔ لیکن بات صرف حکم کی نہیں تھی، اس حکم کے ساتھ ایک بہت بڑی، ایک غیر معمولی آزمائش بھی جڑی ہوئی تھی، ایک ایسا امتحان جو ان کے صبر کو، ان کے ایمان کو پرکھنے والا تھا۔ اور وہ آزمائش تھی کیا؟ بڑی عجیب نوعیت کی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن یعنی جس دن شکار منع تھا، مچھلیاں بے تحاشا ساحل پر آ جاتی، بالکل سامنے پانی کی سطح پر تیرتی ہوئیں۔ لیکن باقی دنوں میں سمندر بالکل خاموش، مچھلیاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ آپ سوچیں یہ کتنا کھلا امتحان تھا۔ قرآن پاک خود اس منظر کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے۔ جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں ان کے سامنے تیرتی ہوئی آتیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں۔ اب اس کھلی آزمائش کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی ذہانت کو نافرمانی کے راستے پر لگا دیا، ایک ہیلا نکالا، ایک طرح کا دھوکہ۔ وہ قانون کو سیدھے سیدھے نہیں توڑ رہے تھے، نہیں، بلکہ انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ جمعے کے دن ساحل پر بڑے بڑے گڑھے اور نالیاں کھود دیتے تھے۔ ہفتے کو جب مچھلیاں آتی تھیں تو وہ ان گڑھوں میں آ کر پھنس جاتی، اور پھر اتوار کو آرام سے ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے، یہ کہہ کر کے دیکھیں جی ہم نے تو ہفتے کو شکار کیا ہی نہیں۔ اور اس ایک حرکت نے، اس ہیلے نے پوری بستی کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ پہلے تو تھے وہ لوگ جو اس نافرمانی میں، اس دھوکے میں پوری طرح شامل تھے۔ پھر ایک چھوٹا سا گروہ تھا نیک لوگوں کا جو انہیں روکتے تھے، سمجھاتے تھے کہ یہ غلط ہے۔ اور پھر تھا تیسرا گروہ، خاموش اکثریت، وہ لوگ جو خود تو یہ کام نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ اسے روک بھی نہیں رہے تھے، بس خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ قرآن ہمیں ان کے درمیان ہونے والی ایک بات چیت بھی بتاتا ہے۔ جو لوگ خاموش تھے انہوں نے نصیحت کرنے والوں سے کہا، بھئی تم ایسے لوگوں کو کیوں سمجھا رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا پھر کوئی سخت عذاب دینے والا ہے؟ آپ اندازہ کریں، یہ سوال ایک طرف تو ان کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف ان نیک لوگوں کی ثابت قدمی کو جو پھر بھی اپنا فرض نبھا رہے تھے۔ مگر نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ وہ دھوکہ، وہ ہیلا سازی ویسی چلتی رہیں، اور آہستہ آہستہ بستی کی فضا بدلنے لگی۔ ایک تناؤ سا آ گیا، جیسے کوئی بڑا، کوئی الہی فیصلہ بالکل قریب آ چکا ہو۔ اور پھر وہ فیصلہ آ ہی گیا، وہ انجام جس کا اعلان ہونا تھا۔ ارشاد ہوا، پس جب وہ اس کام پر اڑ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہی انجام تھا اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے کا، ہیلوں اور بہانوں سے اس ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش کا جو سب کچھ جانتی ہے۔ تو نافرمانوں کو سزا ملی، اور وہ لوگ جو نصیحت کرتے رہے، جو برائی سے روکتے رہے، انہیں بچا لیا گیا۔ تو یہ جو پورا واقعہ بیان ہوا، اس کا مقصد صرف ایک گزرا ہوا قصہ سنانا نہیں ہے، نہیں، اس کا اصل مقصد ہے عبرت، ایک ایسا سبق جو کسی ایک وقت یا ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت گہرے سبق ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اصل چیز اطاعت کی روح ہے، صرف ظاہری نیم پورے کرنا نہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کیسے قانون کے الفاظ سے کھیل کر اس کی اصل روح کو پامال کر دیتا ہے۔ دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ اپنی ذہانت کو حرام کو حلال ثابت کرنے کے لیے استعمال کرنا، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت کی بدترین ناقدری ہے۔ تیسری اہم بات، برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا، یہ خاموشی بھی ایک طرح سے اس گناہ میں حصہ دار بنا دیتی ہے۔ اور شاید سب سے اہم سبق کہ آزمائش ہمیشہ مشکل اور تنگی کی صورت میں نہیں آتی، کبھی کبھی سب سے بڑی آزمائش آسانی اور فراوانی کی شکل میں آتی ہے۔ اور آخر میں قرآن خود اس واقعے کا مقصد واضح کر دیتا ہے، جس سے بات مکمل ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اس واقعے کو
उस जमाने के लोगों और उनके बाद आने वालों के लिए इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया।